الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلقہ آیات کی تفسیر آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے، اور آپ کی حیات طیبہ سے متعلقہ مختلف امور پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات میں مختلف انداز سے کلام کیا ہے، اور تقریباً تمام وہ آیات ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا کسی بھی لحاظ سے تذکرہ موجود تھا۔ اب آخر میں صرف دو تین چیزیں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں، سورہ حجر میں، اور پھر یہ سورۃ الذاریات میں ایک ہی واقعے کو تین جگہ نقل کیا ہے، اور دو جگہ ہم اس واقعے کو ذکر کر چکے تھے۔ اب یہ تیسری جگہ واقعے کو ذکر کر رہے ہیں جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو دنیا میں بھیجا، اور وہ فرشتے انسانی شکل میں سب پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ یہ ہم زمانہ ہے، اور وہ بھی انہیں بھی اعلان نبوت کا حکم ہو چکا تھا، اور وہ اپنی قوم میں تبلیغ دین کر رہے تھے۔ تو پہلے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور پھر وہ قوم لوط کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور چنانچہ ان کا ایک تو آمد کا مقصد قوم لوط پر عذاب کو، اللہ کے حکم سے عذاب کو نازل کرنا تھا۔ دوسرا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری بھی دینا چاہتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں تین جگہ اللہ نے بیان فرمائی، اور یقینی سی بات ہے کہ ہمارا رب کریم جو صاحب حکمت ہے، اور وہ پوری کائنات میں عقول اسی نے تقسیم فرمائی ہیں، ہر نعمت اسی نے عطا فرمائی ہے، لہٰذا کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکمت کے سے قطع نظر اللہ نے اس واقعے کو تین جگہ ذکر کر دیا اور ایک جیسا واقعہ تھا، بلکہ یقیناً اس میں بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس لیے مختلف صور میں، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا، تو ہم ہر جگہ سے اس واقعے کو اس لیے لے رہے ہیں کہ اس حکمت پر نگاہ ڈال سکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو مختلف مقامات پر بیان کرنے میں پوشیدہ فرمائی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو کچھ اس انداز سے بیان فرمایا کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا سلام، قوم منکرون، یعنی آپ نے سلام کرنے کے بعد پھر دل میں یہ سوچ رہے ہیں قوم منکرون کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو ہم میں سے نظر نہیں آتی ہے، حالانکہ ہے انسانی روپ میں، لیکن کچھ الگ الگ سے نظر آ رہے ہیں، قوم منکرون۔ فراغ الی اہلہ، پھر آپ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے، فجاء بعجل سمین، تو آپ لے آئے ایک بھنے ہوئے بچھڑے کو۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں ان مہمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ایک کھٹکا سا ہوا کہ یہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ عام انسانوں کی طرح ہیں، لیکن بہرحال چونکہ مہمان آ چکے تھے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز واقع ہوئے تھے، بلکہ بعض اوقات مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، چنانچہ بعض اوقات ایک ایک میل دور جا کر آپ تلاش کرتے تھے، کوئی مل جاتا تو اس کو ساتھ لا کر اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ لہٰذا جب آپ نے ان کو دیکھا، کچھ دل میں کھٹکا سا تو ہوا، لیکن بہرحال چونکہ وہ انسانی شکل میں تھے تو آپ نے زوجہ سے حسب عادت مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے ایک بچھڑا فوراً تیار کیا۔ فقربہ الیہم، پھر ان کے سامنے اس بچھڑے کو رکھا۔ اب جب رکھا تو فرشتوں نے کھایا نہیں، کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ قالا، تو آپ نے شاد فرمایا کہ الا تأکلون، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، پھر آپ نے ان کی طرف سے دل میں ایک خوف سا محسوس فرمایا۔ قالوا، تو ان فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ خوف زدہ نہ ہوں، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی جو علم والا ہے، علم والے بیٹے کی آپ کو خوشخبری دی۔ فاقبلت امرأتہ فی صرۃ، تو آپ کی زوجہ سامنے آئیں،
فسکت وجہہا، اس طرح آپ آئیں کہ وہ اپنے ماتھے پہ اس طرح ہاتھ مار رہی تھیں جیسے عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ہائے ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وقالت عجوز عقیم، اور انہوں نے کہا کہ میں تو ایک بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں، یعنی یہ جو تم بشارت دے رہے ہو کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھ جیسی بوڑھی عورت کی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا کہ معاملہ اسی طرح ہے۔ قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے، یعنی تمہارے رب نے فرمایا کہ معاملہ اسی طرح ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بہت حکمت والا، علم والا ہے۔ تو پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو یہ پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ فرشتے انسانی روپ میں تشریف لا سکتے ہیں، گویا کہ نورانی مخلوق لباس بشریت میں آ سکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے، کوئی محال نہیں ہے۔ لیکن جب وہ نوری مخلوق انسانی روپ میں آئی، لباس بشریت میں آئی، تو وہ تقاضائے نورانیت ان سے زائل نہ ہوا، یعنی فرشتوں جو ہیں یہ کھانے پینے، سونے جاگنے اور تھکن، اسی طرح دیگر عوارضات بشریہ سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں، ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا، ان کی نسلیں نہیں بڑھتی ہیں، نہ یہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، ان کو کبھی تھکن ان پر طاری نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا عظیم شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ ایک ایسی مخلوق بنائے کہ تھوڑا سا کام کرے تو تھک جائے، اور جیسے انسان ہیں، اور جانور ایک ایسی مخلوق بنائے کہ جو کافی دیر میں تھکے، جیسے جانور ہیں مال برداری کا کام کرتے ہیں، سارا سارا دن لگے رہتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ بیچارے تھکن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور کسی مخلوق کو اللہ نے ایسا پیدا فرما دیا کہ وہ سارا دن 24 گھنٹے کام کرتی رہے، لیکن تھکن کا ذرہ برابر شائبہ بھی نظر نہ آئے، آثار نظر نہ آئے، اور اس پہ کمال یہ ہے کہ وہ نہ کھائیں نہ پئیں، نہ وہ تھوڑا بہت سوئیں، کہ جیسے ہماری ایک فطرت اور عادت ہے کہ ہم سو کے تھوڑا سا اپنے جسم کو ایک آرام دیتے ہیں اور مزید کام کے لیے تیار کرتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو ان سے پاک و صاف رکھا ہے۔ تو آپ غور و تفکر فرمائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نوری مخلوق میں یہ صفات پیدا فرما سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک بشر میں بھی ایسی صفات پیدا فرما دے، اور اس کو نیند سے بے نیاز کر دے، اس کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دے۔ اور اس چیز کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آیا ہے، چنانچہ صحیح سیاہ ستہ کی روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اور کبھی آپ تسلسل سے افطار کیا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزہ رکھا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے بہت زیادہ متبع ہوا کرتے تھے، اور آپ چاہے حکم نہیں بھی فرماتے تھے تو وہ اکثر کوشش کرتے تھے کہ وہ غور کرتے کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا نہیں، اگر خاص محسوس ہوتی تو پھر اس کو اختیار نہ کرتے، جیسے 4 سے زیادہ شادیوں کا معاملہ۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، تو پھر خود بھی اپنانے کی کوشش کرتے، جیسے کہ روزہ رکھنا۔ چنانچہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزہ رکھا، گویا کہ آپ نے کھایا پیا ہی نہیں، کئی دن گزر گئے، تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا کہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے رہے۔ اب آخر 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، تو ان پہ نقاہت کا غلبہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے محسوس فرمایا کہ کچھ صحابہ نقاہت کی بنا پر نماز میں دائیں بائیں گر رہے ہیں۔ جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری کیا حالت دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں نقاہت کی بنا پر گر رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لگاتار روزہ رکھا تو آپ کی اتباع میں ہم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں میری مثل کون ہے۔ تو دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب نبی ہیں، اور آپ کا بڑا خصوصی اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی قوتیں عطا فرمائی تھیں، جن کی بنا پر آپ بسا اوقات تقاضائے بشریت سے بالکل باہر نکل جایا کرتے تھے، اور کئی دن کھانا پینا آپ ترک فرما دیا کرتے تھے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ نکاحت ہے، نہ کوئی کسی چیز کی طلب ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نورانیت کی ایک جھلک دکھائی لوگوں کو، کہ جس طرح ایک نوری مخلوق بغیر کھائے پیے عرصہ طویل تک قائم رہ سکتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو بشر کو بھی قائم رکھ سکتا ہے۔
بلکہ آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں، سفر معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے تو روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور جبریل امین اس مقام پر ٹھہر گئے تھے۔ سدرہ ایک درخت کا نام ہے، اور منتہا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کسی بھی چیز کی انتہا ہو جائے، اسے کہتے ہیں منتہا۔ تو چونکہ یہاں سے اوپر کوئی بھی نہیں جاتا، ہر ایک کی رسائی یہاں تک ہے بس، یعنی فرشتے اس کے اوپر نہیں جا سکتے، اس لیے اس کو منتہا کہا جاتا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا، سدرہ درخت کا نام ہے، منتہا وہاں پہ سب کی انتہا ہو گئی۔ تو جبریل امین جو بغیر کسی شک و شبے کے اور بغیر کسی اختلاف کے ایک نوری مخلوق ہیں، وہ ایک مقام پہ جا کر رک گئے اور انہوں نے اظہار کیا کہ آگے جو انوار و تجلیات ہیں، وہ نور ہے، وہ اتنا زبردست نور ہے کہ میری نورانیت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اور میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس بشریت میں یقیناً دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن وہ آپ اس سے آگے بڑھ گئے، تو نور پیچھے رہ گیا، نوری مخلوق، اور لباس بشریت میں جو تشریف لائے وہ آگے چلے گئے۔ نور کو جلنے کا خطرہ ہے، بشر نہیں جل رہا بلکہ آگے چلتا چلا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت عظیم ہے، وہ چاہے تو کسی بھی چیز کو اس کی اصل حیت سے، ماہیت سے اور اس کے عوارضات سے آزاد کر دے اور اس چیز کو دوسری چیزوں میں بدل دے، اس کی ماہیت بدل دے، اس کے عوارضات جو مختلف چیزیں اس کو لاحق ہوتی ہیں، جو اس کے اوصاف ہیں، صفات ہیں، کمزوریاں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب کریم کوئی معاذ اللہ مجبور نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات لوگ جب ان پہ بہت زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کرائسس میں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات شیطان ان کے کان میں یہ پھونکے مارتا ہے اور دل میں وساوس کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری مصیبتیں اتنی بڑی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت محدود ذہن رکھنے والے، چھوٹی سوچ رکھنے والے، اپنے آپ کو غور و تفکر کی عادت میں مبتلا نہ رکھنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر کبھی بھی غور و تفکر کی سعادت نہ کرنے والے، حاصل نہ کرنے والے فوراً بہک جاتے ہیں، اور ان کی زبان پہ بھی بعض اوقات جاری ہو جاتا ہے کہ بھائی اپنی مصیبتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ مجبور ہو گیا ہے، وہ میری مصیبتیں دور نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس قسم کے معاملات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی طریقے سے مجبور نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ہر چیز کو چیز کو بغیر اسباب کے رکھ سکتا ہے، اور چاہے تو مختلف امور کو اسباب کے تحت رکھ سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی معاملے کے سلسلے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، اگرچہ اس نے اسباب قائم فرمائے ہیں، لیکن یہ اس کے قانون ہے، قاعدہ ہے، اس کی عادت الہیہ میں یہ بات جاری و ساری ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جب وساوس انسان کو آئیں تو اس قسم کی آیات اس کو سہارا دیتی ہیں، اس قسم کی باتیں اس کو سہارا دیتی ہیں، اور ضمناً ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ جب بھی کبھی شیطان معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ سے بدظن کرنے کی کوشش کرے، اور ہم یہ سوچیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے، شاید اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے، شاید اللہ یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو دور نہیں کر پا رہا ہے، تو اس وقت ایک فوراً آنکھیں بند کر کے پوری کائنات پہ غور و تفکر کریں کہ ہمارے رب کی ذات تو وہ ہے جو پوری کائنات میں ایک ایک مخلوق کو رزق فراہم کر رہا ہے، ہم وقت ان کی طرف متوجہ ہے۔ اگر اس کی توجہ نہ ہو تو کائنات کا نظام بگڑ جائے گا، لیکن وہ ہم وقت سب کی طرف متوجہ ہے، اور وہ تو اپنے دشمنوں تک کو رزق عطا فرماتا ہے۔ جتنے کفار ہیں، جتنے اسلام کے دشمن ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں، لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دے رہا ہے، ان کو حسن و جمال دیتا ہے، انہیں پیسہ دیتا ہے، انہیں اور بہت ساری آسائشوں سے نوازتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرح بے نیاز کہ جو اپنے دشمن کو اس حد تک نوازے؟ تو جو اپنے دشمنوں کو نواز رہا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف بھی حاصل کیا ہے، تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ اب اگر نہیں عطا فرما رہا تو ضرور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس کا عطا نہ فرمانا یہ غفلت، کوئی ظلم، بھول یا خزانوں میں کمی یا اللہ تعالیٰ کے مجبور ہونے کی علامت نہیں ہو سکتی۔
اگر ایسا ہوتا تو وہ پوری کائنات سے پھر مجبور ہو چکا ہوتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس قدرت عظیمہ کو دیکھیے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں، لیکن وہ جو تقاضائے نورانیت تھا کہ کھائے پیے بغیر نور زندہ رہتا ہے، وہ ابھی بھی قائم ہے۔ انہوں نے منع کیا کہ ہم کھائیں گے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، اور انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، جس کو آپ سکستھ سینس کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی ایک نورانی فراست ہوتی ہے۔ اس طرح مومن کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔ جو کامل نیک پرہیزگار متقی ہوتے ہیں، وہ جب کوئی ان کے سامنے بول رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں خیال ڈالتا ہے، اور وہ اتنا قوی الہام ہوتا ہے کہ مثلا اگر سامنے والا پاگل بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ اس پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم سے اس وقت جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات اس بیوقوف بنانے والے کی بیوقوفی کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اس کا اس بات کا بھی پردہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم تمہاری بیوقوفی پہ مطلع ہو چکے ہیں، اور وہ سامنے والے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بیوقوف بنانے میں کامیابی حاصل کر چکا ہوں۔ حالانکہ انسان کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ اسے یہ نہ پتہ ہو کہ سامنے والا بیوقوف نہیں بن رہا، بلکہ میں خود بیوقوف بن رہا ہوں۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک حس عطا فرمائی ہوتی ہے کہ جس حس سے وہ سامنے والے کی بہت سارے معاملات کو اللہ کی عطا سے جان لیا کرتے ہیں۔ تو ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، جب ایک عام مومن کی مومنانہ فراست اتنی قوی ہوتی ہے کہ بعض اوقات سامنے والے کے باطن کی چیزیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں، تو یہ تو اللہ کے نبی تھے۔ لیکن بہرحال جو آپ کی ایک عادت کریمہ تھی، اس کے مطابق آپ نے ان کی مہمان نوازی کی، بچھڑا لے کر آئے، ان کو پیش کیا، لیکن جب انہوں نے نہیں کھایا تو آپ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، اور اس ڈر کے وجوہات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہیں کہ آپ نے یہ خوف اس لیے محسوس کیا کہ ان کا آنا عام روٹین کے مطابق چونکہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب کی خبر لے کر آئے ہوں، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ بہت زیادہ معرفت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھے گا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کو کسی کی پرواہ پھر نہیں ہوتی ہے کہ کون سامنے ہے۔ جب وہ فیصلہ کر لے تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے، اور اپنے فیصلہ کرنے کے معاملے میں کسی کو پھر نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی ذات کسی کا اثر قبول نہیں کرتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام